بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کون کون سے وقت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں اور کون سے وقت نہیں کر سکتے۔ چونکہ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے، اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ ختم کرے، کیونکہ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا شغل نسبتاً زیادہ رکھنا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا قرآن پاک کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ لہذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک حرف قرآن کریم کا پڑھے، اس کے لیے اس حرف کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، اور رمضان المبارک میں ایک لفظ کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں ان اوقات کی طرف جن میں قرآن کریم کی تلاوت کا کیا حکم ہے۔ تو محترم ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ کس وقت کی جائے، بلکہ 24 گھنٹوں میں جس وقت بھی چاہے تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں، اوقات مکروہ 3 ہیں، یعنی طلوع آفتاب کا وقت، زوال کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت۔ ان اوقات میں سجدہ کرنے سے یعنی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان اوقات میں سورج کی پوجا کرنے والے سجدہ کرتے ہیں۔ لہذا ان اوقات میں کسی بھی قسم کا سجدہ کرنا منع ہے، خواہ وہ سجدہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن قرآن پاک پڑھنا منع نہیں ہے۔ قرآن پاک بلا قراءت پڑھنا جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار اور تسبیحات کرے۔ لیکن اگر کوئی ان اوقات میں تلاوت قرآن پاک کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔